نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کا پیغام ہے جو زمانوں سے انسانیت کے لیے روشنی کا مینار رہا ہے۔ آج ہم اس نورانی کلام کے ایک اور پہلو کو دیکھیں گے۔ آئیے اللہ کی طرف پلٹیں اور اس کے پیغام کو اپنے دل کی آواز بنائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 149 سے ہے۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر تطیعوا الذین، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم کہنا مانو گے، الذین، ان لوگوں کا کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، ان کی بات کے پیچھے چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس جا پڑو گے تم نقصان میں، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ یہاں پہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسا پلٹتے دیکھا تو ان کو شرارت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو پھر ہم اپنا دین کیوں نہ اختیار کر لیں، یعنی کہ ہم جس دین پر تھے کفر کو ہی اختیار کر لیتے ہیں تو جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ تو اس سے منافقین کی خباثت بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ گئی۔ اس لیے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورے میں شریک نہ کریں اور نہ ہی ان کے کسی بھی مشورے کی اتباع کریں۔ تو بالکل اسی طرح یعنی کہ منافقین، یہاں پہ اس کی ابتدا میں بھی، سورۃ آل عمران کی ابتدا میں بھی چند آیات ایسی گزر چکی ہیں کہ جس میں یہ چیز کو بتایا گیا ہے کہ جو کفار یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، یہ تو بہانے تراشتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، کسی بھی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر تم ان کی مشورے پہ عمل کرو گے تو یہ تمہیں اپنے دین کی طرف یعنی کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹائیں گے، اور یہ جو تمہارا لوٹنا ہے یہ تو پھر تمہارے لیے خسارے والا ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا۔ کیسے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یعنی یہ جو دوست ہیں تمہارے ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں، ان کو نہ تم جو ہے نا وہ اپنا دوست سمجھو، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر اعتماد کرے، اسی کی مدد پر بھروسہ کرے۔ مخالفین اگر تمہاری نصرت و مدد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان پر عمل نہ کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین، سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب، یعنی کہ یہ جو کافر ہیں ان قریب ہم تمہارا رعب ان کے دلوں پہ ڈال دیں گے، بما، اس وجہ سے، اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ماں، ایسی چیز کو، لم ینزل بہ سلطانہ، کہ جس کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی گئی، یعنی وہ کہ ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، کوئی حجت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، جہنم ہے، اس شرک کے سبب ان کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وبئس مثوی الظالمین، اور جو جہنم ہے وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، وبئس، اور برا ہے، مثوی، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا۔ یہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہ لوگ تو کیا ہیں؟ جہنم والے ہیں۔ اب یہاں پہ کس چیز کے متعلق جو ہے وہ آگے بات، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی
کفار ہیں، ہم ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا کہ جس کے قابل شرکت ہونے پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی، یعنی کہ سائت میں کافر پر رعب ہیبت طاری کرنے کا آج وعدہ ہے۔ اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجود اس کے شکست مسلمانوں کو ہو رہی تھی۔ مشرکین عرب جو تھے وہ بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ یہ جو بات ہے، یہ جتنی بھی جو ہے وہ واقعات ہے یا جو کچھ بھی ہے یہاں پہ جس چیز کا ذکر آ رہا ہے، وہ جو مسلمان ابتدائی فتح کی طرف جا رہے تھے، پھر ان کو جب عارضی طور پہ شکست ہوئی تو اس وقت کفار جو تھے ان کو یہ سوچ آئی کہ ہم مسلمانوں کو، ہمارے پاس موقع تھا، ہم نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا، اسی جگہ پر ہم نے ان کا کام کیوں نہیں تمام کر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ان کے ذہن میں آیا کہ ہم واپس پلٹتے ہیں اور مسلمان تو بھی وہی ہوں گے، ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب، ان کا ایک ہیبت جو تھی ان کی، وہ کفار کے دلوں پر طاری کر دی، یعنی کہ یہ وہ اس خوف کی وجہ سے وہ واپس پلٹ کر دوبارہ نہیں آئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ نے سچا کر دیا تم سے وعدہ اپنا وعدہ، یعنی اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تحسونہم جب تم ان کو قتل کرنے لگے تھے، بإذنہ اس کے حکم سے، یعنی کہ یہ جو شروع میں ان کو فتح ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اس کا تذکرہ ہے یہاں کہ اللہ نے تو تم سے جو فتح کا وعدہ تم سے کیا تھا اس کو تو پورا کیا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تحسونہم بإذنہ، جب کہ تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر اور تم جھگڑے میں پڑ گئے کسی معاملے میں، وعصیتم من بعد اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد، ما اراکم جو کچھ تمہیں دکھایا، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، یعنی کہ جب تم وہ وقت یاد کرو کہ اس سے پہلے تو تم لوگ کفار کو قتل کر رہے تھے، لیکن پھر تم نے بزدلی دکھا دی، کسی ایک معاملہ جو تھا اس میں تمہارا جھگڑا ہو گیا، تم نے نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی کی؟ امیر کی، کہ جو ان کو روک رہے تھے کہ وہ درہ جس پر نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور جو ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ جب وہ مومنین جو صحابہ اکرام تھے وہ دیکھ کر کہ فتح ہو چکی ہے اور وہ مال غنیمت کی طرف بڑھے، تو اس وقت ان کے امیر نے ان کو روکا۔ تو یہ جو نافرمانی کی وجہ سے ان پر پھر یہ بطور سزا ان کو یہ جو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ما اراکم ما تحبون، یعنی کہ تم نے نافرمانی بھی کر دی، اس کے بعد جو تم پسند کر رہے تھے تمہیں وہ دکھا دیا، اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا کہ فتح تمہارے سامنے ہے۔ منکم من یرید الدنیا تم میں سے جو چاہتا ہے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے جو چاہتا ہے آخرت، یعنی کہ ہر چیز۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں معذلہ کہہ سکتے کہ صحابہ کرام مال غنیمت کی وجہ سے وہاں پہ درہ چھوڑ آئے تھے دنیا حاصل کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ ان کا مقصد، ان کے سامنے تو یہی چیز تھی کہ جیت ہو چکی ہے، فتح مل چکی ہے ہمیں، تو اب ہم مال غنیمت لیتے ہیں۔ ثم صرفاکم پھر گئے عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اور البتہ تحقیق درگزر کیا تم سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا درگزر کیا عَنْکُمْ تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر۔ یعنی کہ صحابہ کرام کے اس وقت دو گروہ ہو چکے تھے، اسی کا تذکرہ ہے کہ تمہارا آپس میں بھی تھوڑا بحث و مباحثہ ہو چکا تھا کہ بعض کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پہ رکنا چاہیے، بعض کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت اس کو جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم اس وقت تم نے ایک جو ہے نا وہ ایسے جو ہے وہ کام کیا، لیکن اس کے بعد
اس کے باوجود بھی اللہ تو کیا ہے ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے اور اس نے تم سے درگزر کیا۔ ایمان صحابہ کرام کا یہ جو ہے نا وہ ایک ان کا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کے باوجود بھی صحابہ کا مقام بلند رکھا اور ان سے درگزر کیا۔ اس تو سعیدون، جب یعنی کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تو سعیدون تم چڑھ رہے تھے، جا رہے تھے یا چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلونا، اور تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بھی، جب تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم چڑھے ہی چلے جاتے تھے، پیچھے پھر کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو بھی، اور رسول یدعوکم، تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس پہنچایا تمہیں، غم بغمی، غم کے عوض غم، لی تاکہ کئی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غمگین ہو، الا اس پر، ما فاتکم، جو تم سے رہ جائے، جو فوت ہو جائے تم سے، جو چیز تم سے رہ جائے، یعنی جو چیز تم حاصل نہ کر سکو، یہ تمہارے لیے ایک تمہیں مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تھا، تمہارے لیے مضبوطی تھی اس میں کہ اللہ نے یہ جو تمہیں غم پہنچایا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، امیر کی جو ہے نا وہ بات نہیں مانی، اور اس لیے تمہیں یہ سرسری سا جو غم تھا یہ پہنچا شکست کی صورت میں، اور دوسری صورت یہ بھی تھی تاکہ تمہیں مزید مضبوط کیا جائے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چیز تمہارے پاس نہ رہے تو تم اس پہ غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر غمگین ہو جو تمہیں پہنچے، یعنی کہ اگر یہ اس میں تمہیں جو ہے نا ایک اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ نہیں رہتی کسی وجہ سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو اس پر غمگین نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، اللہ اس سب کو بہتر جاننے والا ہے۔ ثم پھر انزل علیکم من بعد الغم، پھر انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، آمنۃ نعاسا، امن والی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفۃ، اور ایک جماعت، قد اہمتہم انفسہم، ان کو فکر پڑ گئی، اہم غم پہنچنا یا فکر پڑنا، یعنی کہ انہیں اپنی ہی جانوں کی فکر پڑ گئی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ غیر الحق، غیر متوقع، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح یا جاہلوں کی طرح گمان کرنا، یقولون، وہ کہتے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے اختیار میں بھی کوئی معاملہ ہے، قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں، کیا ہمارے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے، یہاں بھی کوئی چیز ہے کہ جو کفار، یعنی کہ اس وقت کھل کر جن کا منافقت جن کی سامنے آ گئی تھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے، کیا ہماری بھی کوئی بات ماننے والی کوئی اس کے قابل ہے کہ نہیں ہماری بات بھی مانی جائے، کہ ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے تو اس وقت ہماری بات نہیں مانی، اب دیکھو کتنا نقصان اٹھایا، تو کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمارے اختیار میں کوئی معاملہ ہے کہ جس کو فالو کیا جائے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملات، تمام احکام کس کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون، وہ چھپاتے تھے اپنے دل میں، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، وہ چیز، لا یبدون لک، جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ کے لیے، یعنی منافقت تھی ان کے دل میں، یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، کہ کاش کہ ہمارے اختیار میں بھی کوئی معاملہ ہوتا کسی چیز کا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے، یعنی کہ ہم نہ مارے جاتے اس جگہ پر، ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو آج یہ معاملات پیش نہ آتا، ہمارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے، قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگرچہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، لا برز الذین کتبا، البتہ ظاہر ہو گیا تھا جن لوگوں کے لیے، کتب علیہم
قتل اور لکھ دیا گیا تھا ان کے لیے قتل ہونا الی مضاجعہم ان کے بستروں پر۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اگر ہم یہاں جنگ میں نہ آتے تو ہم گھر میں سکون سے رہتے، ہم مارے نہ جاتے۔ دیکھو جس کے لیے موت لکھ دی گئی ہے، اگر تم جنگ میں نہ بھی آتے، اپنے گھروں میں تم پڑے ہوتے، وہاں بھی تم پر موت آ جاتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ ما اس چیز کو فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فی قُلُوبِکم اور تاکہ وہ پاک کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُور اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہارے دلوں کو ان تمام خیالات سے جتنی بھی یہ چیزیں تمہارے دل میں آتی ہیں اس کو پاک کرے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا منکم جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن کے دو جماعتیں آپس میں لڑیں، انما استزلهم الشیطان بے شک کہ ان کو پھسلا دیا، استزلهم بہکانا پھسلانا، بے شک کہ پھسلا دیا تھا ان کو الشیطان شیطان نے بعض لوگوں کو ما کسبوا اس میں جو انہوں نے کمایا، جو ان کے اعمال تھے ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور البتہ تحقیق عفا اللہ درگزر کیا اللہ نے عنہم ان سے، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیز یہاں پہ آگئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں کو پاک کیا جائے، اور اللہ نے جتنے مومنین تھے جو کہ پھر گئے تھے وہاں سے یا اس جنگ سے آ گئے تھے، تو یہ صرف اس لیے تھا کہ کچھ لوگ جو نا وہ تھوڑے سے کمزور تھے یا ان کے دلوں میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام کے متعلق یہی ہے کہ ان کا درجات ان کے اتنے بلند تھے کہ جو ان سے کچھ تھوڑی بہت جو خطائیں ہوئی تھیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے درجات بلند ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں بنتا، کسی کے لیے بھی یہ چیز مناسب نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہیں۔ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔